من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ رجب بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رجب کو عرف عام میں ہم اور آپ کنڈوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں نیاز دلائی جاتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں، گھر والے۔ اہل بیت یعنی گھر والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے 25ویں سپارے میں حکم فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دو، اے لوگو میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، حق تبلیغ جو تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں اس کا بدلہ کچھ طلب نہیں کرتا، ہاں مگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ مودت مطلب تعظیم، توقیر اور محبت۔ دل میں محبت رکھو اور اپنے عمل سے تعظیم و تقریب ظاہر کرو۔ نبی کے گھر والوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ حضرت مولا علی جس جگہ بھی ضرورت ہوئی اس جگہ اپنی جان لیے ہوئے، مال لیے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر رہے۔ حضرت مولا علی کے بعد ان کے دونوں صاحبزادوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے عمل کے ایسے نمونے پیش کیے رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد کریں گے۔ ان کا احسان ہے اس امت پر، اول کے احسان عظیم کا یہ کہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو دین کے راستے میں قربان کر کے اس دین کی آبرو بچا لی اور امت کو گمراہی سے بچا لیا۔ حضرت جبریل امین ہے، جب سرکار کی گود میں حضرت امام حسین تھے تو حضرت جبریل امین نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول جسے آپ محبت سے پیار سے کھلا رہے ہو، ان قریب ہی تمہاری امت کے ظالم لوگ دست بلا میں، دست نینوا میں، کربلا میں اسے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہ امت کی آبرو بچانے کے لیے، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر دے گا۔ تو قربانیاں بے مثال قربانیاں ہیں۔ حضرت مولا علی جب حجۃ الوداع سے آخری حج سے جب سرکار واپس ہو رہے تھے مکے سے مدینے کو، تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس جگہ قافلے رکتے تھے، تالاب تھا، اسے غدیر خم کہتے ہیں۔ اس جگہ کو غدیر تالاب کو ہی کہتے ہیں۔ اس جگہ رکتے پانی کی وجہ سے کہ پیتے بھی، جانور بھی پیتے، وضو بھی کرتے اور آرام بھی لے لیتے۔ اس جگہ جب سرکار کا قافلہ ٹھہرا تو چند صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے رسول نے حضرت مولا علی کے ساتھ میں یمن سے صدقات اور زکوٰۃ اور جو اور بھی بات مال جو ہے وصولنے کے لیے بھیجا تھا کہ صدقات اور زکوٰۃ وصول کے لاؤ، راستے میں حضرت مولا علی نے اس مال میں سے، صدقات کے مال میں سے خرچ کر دیا، یعنی غریبوں کو، یتیموں کو اور بھی کچھ خرچ کر دیا۔ اس کی شکایت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ان 4-5 صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے کی کہ اللہ کے رسول حضرت مولا علی نے بغیر آپ کی اجازت کے اتنا مال خرچ کر دیا، یہ امانت میں، یہ امانت تھی، امانت میں سے خیانت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے،
اور جس کا علی مولا اس کا میں مولا، یعنی جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک، اور جس کا علی مالک اس کا میں مالک۔ مجھ میں اور علی میں فرق نہیں ہے۔ یسألونک عن الانفال، 9 سپارے میں سورہ انفال، کہ تم سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ ورسول، آپ فرما دو کہ اس مال کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اس کے رسول مالک ہیں مال کے، تو جس کا رسول مالک ہے اس کا علی مالک۔ علی اگر سب کو بھی خرچ کر دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ سمجھیے بات کو، کتنا بڑا مقام مرتبہ۔ اور حضرت امام حسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ نانا سے نواسا ہوتا ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ میں حسین سے ہوں، نواسے سے نانا، آخر اس جملے کو سمجھیے کہ اس جملے میں بات کیا ہے۔ بات یہی ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر کے نانا کے دین کو بچا لیا۔ دین نانا، میں نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین حسین بچائے گا، مطلب یہ ہے کہنے کا۔ تمام سب کی قربانی کربلا کے میدان میں ہوئی۔ ایک حضرت زین العابدین بچے تھے جنہوں نے اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھا، بھوک سے تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، سوکھے ہونٹوں کو دیکھا، سکینہ کے ہونٹوں کو دیکھا، علی اصغر کے حلقوم سے خون کا فوارہ جاری دیکھا۔ آخر ان کے غم کا عالم کیا ہوگا۔ مدینے میں آ کر کئی دن تک پانی نہیں پیتے، یاد آ جاتی حضرت علی اصغر کی، علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی، قاسم اور رون و محمد کی پیاس یاد آ جاتی۔ کئی دن پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، روتے رہتے، آہو بکا کرتے رہتے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک لڑکا پیدا ہوا، بڑی منت سماجت کی، گھر والوں نے شادی کی، اور نکاح کے بعد میں ایک آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر پیدا ہوئے۔ وہ بھی اپنے باپ دادا کی طرح بے مثال لاسان۔ ان کے یہاں امام جعفر صادق یہ دوسرے صاحبزادے تھے۔ پہلے صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے اور دوسرے صاحبزادے یہ حضرت امام جعفر صادق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، عبد الرحمن اور محمد۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عبد الرحمن کی بیٹی اور محمد رضی اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادے قاسم تھے۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، اور ان دونوں سے جو بیٹی پیدا ہوئی قاسم سے، اس کا نام ام فردہ رکھا گیا۔ ام فردہ کو قاسم نے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے امام باقر کو دیا۔ امام باقر سے امام قاسم کی صاحبزادی کا نکاح ہوا، اور ان سے یہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق ادھر سے ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور والد کی جانب سے حضرت مولا علی ہیں۔ تو یوں آ کر کے اس جگہ اکٹھے ہوئے، اور حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کس قدر عبادت گزار، علم و فن میں ماہر۔ قرآن پاک جب پڑھتے تو پرندے آ کر کے آپ کے گھر پہ بیٹھ جاتے، قریب آ کر کے بیٹھ جاتے۔ اونٹ بھی، بکری بھی، سب کے سب ساکت بیٹھ جاتی۔ اس انداز سے قرآن پاک پڑھتے، رات اور دن اللہ کی یاد میں محو۔ کسی نے شکایت کر دی تو اس وقت ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا، بنو امیہ کے بادشاہوں کا، تو انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا، بلا وجہ ہی جیل میں ڈال دیا کہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں خلافت کا، حکومت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ سالوں تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ سلمانوں، یہ اس آل کا صبر کا نتیجہ ہے جو آج ہم اس انداز سے
اور اتنی محبت سے قرآن و سنت کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، انہوں نے اپنی سیرت ہمارے سامنے پیش نہ کی ہوتی تو آج اسلام ایسا نہیں ہوتا۔ صورت تو اسی وقت بگڑ گئی ہوتی اسلام کی، گمراہی پہلے ہی پھیل، مگر انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی ایسی آبیاری کی کہ رہتی دنیا تک کوئی اب اس میں ملاوٹ کر نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی قربانیاں اور ان کی عبادت اور ریاضت بے مثال۔ ایک مرتبہ آپ اسی رجب کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے عبادت ذات کو زیادہ کرتے، تو اللہ نے ان پر جو جلوے ہوتے ہیں، جو دل میں معرفت کا نور ہوتا ہے، انعام کہیے اسے یا علم ولایت کہیے، وہ نورانیت آپ کو عنایت فرمائی رات کے وقت میں، یعنی 21 رجب کے بعد 22ویں